بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولاء الحسین علیہ السلام الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام والسلام علی نبیہ الکریم وعطوف الرحیم سیدنا والشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی الزہراء ابی القاسم محمد والسلام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی احبابہم مشیتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم بشمار الى یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین دعا ہے کائنات میرا متوجہ اس مقدس مقام پر خدا کی بارگاہ کا شکر کائنات قادر مطلق خالق اس پاک ذکر کا صدقہ ساڈے مرحومین دے گناہ کریم اللہ واسطے اپنی ربوبیت دا اس پاک ذکر کے صدقہ جتنے بھی سادات مومنین عزیزان بزرگان دوستان اس ذکر پاک کا اہتمام کر رہے ہیں یا بال بچے اس کو بھی کر رہے ہیں میرا اللہ تمام دی محافظت جناب علی بدون دے مکتب کے مطابق سانو صحیح معنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کریم خالق و مالک اپنے گناہ دے کفارے واسطے حاضری دے رہے ہیں حسین ابن علی دی بروز قیامت شفاعت و زیارت مالک ساڈے اس عمل دے حسین علیہ السلام دی معظم امن راضی و خوشنود فرما نوجوان دی زندگیاں دراز فرما قوم تشیع دے جتنے بھی جوان ہیں انہوں نے صحیح معنی شہزادہ اکبر دی سیرت اپنانے دی توفیق بزرگان حبیب ابن مطہر کی سیرت اپنانے دی ساڑی نموز سے پڑھتے ہیں محافظت فرما کریم خالق اکبر و دعا حجت خدا و ظہور اجتاجی فرما اس دعا کی قبولیت واسطے سارے صاحبان آواز و صلوات فرما عزیز بھائی بزرگوں دامن وقت جتنی گنجائش ہے اس کے مطابق اپنا بیان شروع کر رہے ہیں میرے عزیزوں سرکار علی مرتضیٰ کو لوگ کسی سائل نے پوچھا مولا تواڈیاں ڈھیر ساریاں بہت زیادہ
تواڈے اوصاف نے صفتاں نے مولا تسی عالم بھی ہو رحم بھی تواڈی صفت ہے کرم بھی تواڈی صفت ہے سخی بھی تواڈی صفت ہے کرم بھی تواڈی صفت ہے شجاعت بھی تواڈی صفت ہے ہر طرح دی صفات حمیدہ نال تسی مالا مال ہو مولا تواڈے کولوں میں پوچھنا تسی کیڑی ایسی فضیلت ایسی صفت ہے جس تے تواڈی ذات مقدس و ناز ہے سرکار فرمایا سائل ٹھیک آتے ہیں اگر ذات علی علیہ السلام کو پوچھے کہ سارے صفات و صاف اپنے مقام دے لیکن میں علیم عالم ہونا بڑا پسند ہے بسم اللہ میں علیم ہوں علم نہ بڑا پیار ہے میں اس چیز کی جستجو کی تھی میں چلو مولا نے جو فرمایا ہے وہ یقیناً حق ہے جو سرکار علی مرتضیٰ نے فرمایا ہے اس سے رائی کے دانے جتنی بھی گنجائش کوئی نہیں شیبہ کوئی نہیں شک و شبہات کی گنجائش نہیں سرکار علی مرتضیٰ نے علم کو پسند کیتا ہے ذرا آؤ قرآن کو پوچھنے آ کہ قرآن تیری نظر عالم کی کیا شان ہے دوستوں مطالعہ کرتے کرتے سورہ رعد کی آخری آیت میں جس وقت نظر رکی جدو کافر نے آکھے کہ اللہ دا نبی ہے وہ معجزہ بکھا اسی طرح اللہ دا نبی تسلیم نہیں کرتے اس ویلے بزرگوں بھائیوں نوجوانوں خالق کائنات نے پوری آیت بھیج دی فرمایا میرا رسول ایک کافر منن نہ منن انہاں نو آکھ میری نبوت دا کل کفا باللہ شہید توجہ میری نبوت واسطے پہلا گواہ اللہ کافی ومن عنده علم الکتاب علم ذہن وچ رکھنا ہے ومن عنده علم الکتاب میں ذاکر عالم نہیں توجہ رکھنا کوشش کرنا میں تواڈے مزاج کے مطابق میں کو گفتگو کر سکا میرے دوستو زیادہ طوالت نہیں جاواں گا جناب کا وقت ضائع کرتے بغیر اس جگہ تے فرمایا خالق نے کہ میرا رسول نے کافرن کہے پہلا گواہ اللہ میری نبوت دا دوسرا او جس پر پوری کتاب دا علم ہے دو چیزاں رکھ دیتی ہیں عالم تصورات چاہنے پروردگارا پہلے تو واضح دس دیتا ہے کہ میرا رسول پہلا گواہ او جڑا کائنات دا خالق مطلق اللہ ہے دوسرا جس کو کتاب کا علم ہے اگر اس کی بھی تھوڑی جی تیری ذات پاک وضاحت کر دیں اس امت مسلمانوں کی وہاں نہ رہے گا ہو سکتا ہے خالق حقیقی کی آواز آوے کہ یاد رکھو میں اپنا نام تو واضح دس دیتا ہے علم و کتاب نے مالک نو مضمن رکھیا ہے کیوں کہ جڑا علم و کتاب ہوئے گا وہ یقیناً میری مخلوق جو کوئی انسان ہوئے گا ہم نام ہونا آسان بات ہے ہم صرف ہونا مشکل بات ہے اس واسطے میں موصوف کا نام دسیا کی صرف دسیے دوسرا نبی دی نبوت او گواہ تے پر کتاب ہے آؤ تھوڑا جا سفر کریے قرآن کے حوالے نال سورہ نمل جس وقت پہنچے اس کا مطالعہ کیتا اتنے جا کے بھی پتہ لگا دوستو بھائی بزرگوں کہ دربار سچا ایک نبی تھا منگی پوری کائنات اس نبی اعظم نے حکومت اس پاک نبی نے حکومت خالق نے حکومت عطا کر دی حیوانات نے انسانات چرند پرند ہر شے تے اللہ نے حکومت عطا کر دی بیٹھا اپنا دربار سجا کے ایک پرندہ غیر حاضر
جس کا نام ہے ہدہد. نبی نے دیکھا، فرمایا ہدہد کدھر گیا؟ ایک آدھا اگر معقول جواب نہ دے سکیا کیونکہ کسی عام بندے لحاظ وچ نہیں آ رہا، اللہ کا نبی بیٹھا ہے بندے. فرمایا اگر معقول جواب نہ دے سکیا میں اس کو سخت سزا دے گا. ہدہد پہنچے، اللہ کے نبی کا سلام کیتا ہے. سرکار نے جواب دیتا ہے کتنے گیا، کیوں گیا حاضر سے میری وجہ میں چوں؟ آندے سرکار گستاخی معاف، میدان دنیا کی تلاش بہت دور نکل گیا تے ویکھیا اس سے اللہ دی کائنات تے ملک سمائے ایک ایسی خاتون ہے جی آتش پرست ہے. وہ آگ کی پوجا کرتی ہے، وحدہ لا شریک کی بندگی نہیں کرتی، جس کا نام ہے ملکہ بلقیس. جوان بیٹھے ہو، یقین قرآن کا مطالعہ رکھنے والے بیٹھے ہو، میں کو زیادہ لمبی چوڑی کہانی نہیں سنانی، میرا مقصد ہے علم کیا ہے جنہوں نے آقا علم پسند کیتا ہے. بس اس جگہ تے بسم اللہ دی اس جگہ تے سرکار نے فرمایا کہ اچھا پھر لے میری طرف ہوئے تحریر وہ تک پہنچا، چل تیری چھٹی مل گئی، تینوں معافی مل گئی، تو جا سکتا ہے. تحریر لے کے پہنچا، واپس آیا. سرکار وہ ملکہ بلقیس کہہ رہی ہے کہ میں آپ سلیمان بن داؤد نبی دی بارگاہ میں حاضر ہوا گی. اچھا سرکار نے اپنے درباریاں کو ہر طرح کی مخلوق بیٹھی ہے. جناب سلیمان بن داؤد فرمایا کہ اے میرے بیٹھنے والو، میری بسنت لوگوں، تواڈے وچ کوئی ایسا بندہ ہے جیڑا بلقیس دے آمن تو پہلے تخت بلقیس سے لے کے آوے تاکہ بلقیس آوے تے اپنے تخت تے بیٹھے؟ توجہ آگے اس جگہ تے بلقیس آ کے بیٹھے. قرآن دس رہا ہے کہ اٹھا ہے کون؟ وقالا افریق من الجن، بہت بڑا ایک جن اٹھا ہے. آدھا آنا آتی کا بے میں لے کے آنا تھا. اللہ نے نبی فرمایا کتنی دیر تک؟ آدھا قبل ان تقوم من مقامک، اے نبی تیری محفل برخاست نہیں ہوئے گی میں تخت بلقیس لے آؤں گا. علم سے رکھنے جنہوں آقا علی نے پسند کیتا ہے، جس فضیلت علی نو ناز ہے. علی نو آپ نے عالم ہومن نبی ناز ہے، علی چاہتا ہے میرے من نالے علم نال پیار کریں. میری ایک گزارش آپ کا لوگ میں کہانی مثالیں سنا رہا، تسی سارے پڑھے بیٹھے ہو، جان کے اس حوالے میں اس قصے میں سارے سورہ نمل کیڑا بندہ کہ قرآن کا مطالعہ ہو میں نہیں آ رہا تو قرآن کا مطالعہ نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا. کیوں علی پاک خود فرماتے ہیں کہ میں وہ ذات ہاں جیڑا علی قرآن نالے قرآن علی نالے. لہذا ہر علی والے کو قرآن کے نال پیار کرنا چاہیے. یہ فتاوی اور الابصار او تدبر کرنا جو ذرا فکر کرو، کیوں نہیں ان واقعات فکر کر لے جڑے قصص الانبیاء ہے. یہ قرآن جڑے واقعات ہیں دوستو تواڈے اور میرے واسطے باعث عبرت ہے. قیامت تک کون والے لوگوں واسطے ہدایت نے، انہاں تو عبرت پکڑنی. اس جگہ تے جڑے گل کیتی کتنی دیر تک لے کے آئے گا، اس نے کیا سرکار تواڈی محفل ختم ہونے تو پہلے اگلی بات سجائی ہے نا اے برخاست کرنے تو پہلے میں وعدہ کرنا میرے کو اتنی توانائی طاقت قدرت ہے کہ میں تخت بلقیس لے آؤں گا. سرکار فرمایا نہیں. جناب سلیمان بن داؤد نوجوان نے فرمایا کہ میں اتنی تاخیر دا متحمل ہوئی ہوں، میں اتنی دیر نہیں چاہتا. اس کو بھی کوئی ہے جوان جڑا جلدی رہ کے اٹھے. بس اس سے قسم وچوں ایک مرد مجاہد اٹھیا جس کا نام ہے آصف بن برقیہ. بچوں کیا نام ہے؟ آصف بن برقیہ. اے جناب سلیمان بن داؤد دا وصی ہے، جانشین ہے، داماد ہے رشتے. بس وہ مرد مجاہد اٹھائے انہاں کہ اللہ کا رسول اجازت ہوئے آنا آتی کا میں لے کے آؤں گا تخت بلقیس. سرکار فرماتے ہیں تسی کتنی دیر لاؤ گے؟ فرماتے قبل ان جنت الیک طرف، چشم زدن تو پہلے. بسم اللہ بسم اللہ چشم زدن تو پہلے. اچھا جی یہ پل کا ملن پھر
ساری ہدایت واسطے آئے ہیں. سانو دس تے صحیح آصف بن برقیہ کو ہے کہ ایسی چیز جیڑی اے ہوتے حاضر بھی نہیں کا دربار رسالت وچ تے تخت بلقیس لے کے بھی آئے گا. آؤ ذرا دوست تھوڑی جی مسافت دیکھیے کہ یہ مسافت کتنی ہے. جناب علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ بہار عنوان ذکر کہ جناب سلیمان بن داؤد بیٹھے نے ملک فلسطین وچ بیت المقدس وچ اور ملکہ بلقیس بیٹھی ملک سبا وچ. یہ مسافت علامہ صاحب لکھیے باقی 750 میل اور یہ وسیع سلیمان بن داؤد کیا فرما رہے میں لے کے آواں گا تخت بلقیس چشم زدن تو پہلے. یا رد الیک کتاب قرآن دے لفظ نے چشم زدن تو پہلے میں تخت بلقیس جناب کی خدمت حاضر کر دیا گا. سرکار فرمایا ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. بس جواب میں یاد رکھنا قرآن کو پوچھا قرآن دس سے اس کو کی طاقت قدرت ہے جس نے نال تخت بلقیس لے کے 750 میل کی مسافت طے کر کے چشم زدن تو پہلے دربار سلیمان بن داؤد وچ لے آئے گا. قرآن فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب. علم باز مانا چاہے میں عالم نہیں مذاق کر رہا توجہ رکھنا. یہ علم من کے آئے تھے یہ باز مانا چاہے یعنی کچھ علم ہے. توجہ کتاب کا سارا علم نہیں یعنی کچھ علم ہے جوانوں اس کے پاس کہ جیڑا اتنی قدرت رکھتا ہے کہ یہ 750 میل کی مسافت طے کر کے تخت بلقیس سلیمان بن داؤد کے دربار وچ لے آیا. میرے دوستو بس گزارش میں کرنا چاہنا معصوم کے دربار وچ تواڈے جیسے جسے ماما نے پوچھا مولا میں پڑھی سورہ نمل میرے ذہن وچ آ گیا سوال صادق آل محمد میری رہنمائی فرماؤ یہ کیویں 750 میل کی مسافت اس بندے نے طے کرا لی کہ تخت بلقیس لے آیا. اس کو کتاب کا تھوڑا جا علم ہے مولا بڑا کمال کیتا ہے. سرکار تھوڑی جی محبت فرماؤ میرے اذہان وچ تصحیح و تشریح کر دیو پتہ نہ چل جائے تو آگے اور اس آصف بن برقیہ کے علم میں فرق کیا ہے. صادق آل محمد فرمائے ایسا یاد رکھ ایک دریا وچ مچھلی کی کیا حیثیت ہے مولا کوئی حیثیت نہیں چھوٹی مخلوق ہے. فرمایا اس گوتا زن ہو جائے پھر پرواز کرے جتنا اس مچھر کے پانی لگے اتنا علم آصف بن برقیہ کو آل محمد سی علم کا کھاٹا مار سمندر رہا. محبت فرمائیے میرے بھائیوں بس گزارش کرنا چاہنا کہ ذرا پیار آل محمد کو علم دا ایک ٹھاٹھا مادہ سمندر کے گھر علم دا اس جگہ تے جس وقت سرکار علی علیہ السلام بیٹھے ہیں نا ایک 25 سال گزارنے کے بعد ظاہری خلافت تو سرکار آگے اس جگہ تے میرے آقا علی علیہ السلام میں بیٹھتے معروف بات ہے ایک اعلان کی کائنات والو سلونی قبل ان تفقدونی پوچھ لو جو کچھ مسائل پوچھنا چاہتے ہیں جو قبل کے لیے تمہارے درمیان موجود نہ ہو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو میں علی کو پوچھ لو جیسا بھی کسی نے پوچھا آپ نے اپنے ظرف کے مطابق بس پوچھ دے رہے بندہ درمیان جو پھر مجمع جو ایک بندہ اٹھے ہے وہ ایویں ادب دے ہاتھ جوڑ کے مولا یہ جڑا تساں اعلان کیتا ہے کہ نبی کو ضرورت نہیں ہوئی جڑا تسی اعلان کر رہے ہو مولا بڑا اہم اعلان کیتا ہے. سرکار فرمانے نے کیا ہویا کیا تن کوئی شک ہے میں آج اس تختے تے بیٹھا اس لکڑی دے ممبر تے بیٹھا اس تو قبل کیا میں 25 سال لوگوں نے مسئلے حل نہیں کیتے توجہ اس تو پہلے میں مسئلے لوگوں نے حل نہیں کیتے. اس واسطے ایک مومن وجدے جا گیا نا وہ آیا ہے اٹھا اس دربار تو پہنچے سرکار علی دے کول ایک فرمانے مولا کمال کر کے تسی مومن تے نہیں شرمندہ تواڈی مسئلے تے بیٹھے نے تو تسی انہاں دے بندے اوتھے سائل آندے نے مسئلے تواڈے کول لے کے آندے نے پھر آندے نے لولا فلاں فلاں ہلاک ہو جاندے کہ علی سارا مسئلہ تواڈی رہنمائی
وہ عقل نو حاصل کر کے گل کر علی دے نال تینوں پتہ نہیں میں علی ہاں میں علم دا سمندر ہاں پھر کیا ہویا انہاں شرافت چھوڑ دیتی علی امامت چھوڑ دے سرکار فرمایا کیا ہو گیا میں آپ کو دسنا پوچھ لو میرے کو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو میں پوچھنا بھی بڑے عجیب سن اس دور دے جواب کسی آگے مولا دسو میرے داڑھی کے بال کتنے اے سرکار وہ بڑا اہم مسئلہ کسی بندے پوچھا مولا میرے پاک دے پیج دے یہ بال کتنے ایم دے بندے جتنا عقل شعور سے پوچھتے رہے لیکن آج کا سکالر اور فلاسفر کہہ رہے انگریز کہ کاش میں زمانہ علی خالق میں پیدا کرتا جیڑی آج طاقت توانائی لا کے اسی جا کے فلکیات کا نظام دیکھ رہے ہیں اس وقت پوچھتے مولا دس تے صحیح مریخ تے کیڑا رستہ جانا ہے یہ خلائی جی کیڑا رستہ جانا ہے سمجھے اتنی محنت نہ کرنی پڑتی باہر انہوں نے اپنا نصیب جیسا علم جیسی وہ شعور ہے وہ دوستو ہوتا رہا پاس مولا فرمایا کہ تینوں کیا ہو گئے مولا تسا اعلان کر دیتا ہے سرکار فرماتے للہ جلس کو لے الحکمت بین اہل تورات بے توراتہم و بین اہل زبور بے زبورہم و بین اہل انجیل بے انجیلہم و بین اہل قرآن بے قرآنہم حتی ما یتقو کل کتاب صدق علی بن ابی طالب سرکار علی علیہ السلام جلال چاہ کر فرماتے ہیں تو علی دے علم کے بارے شک کر دے آپ مسند دے سوا مسند لا دے میں علی کو بتا دے آؤ قرآن من اللہ آئے میرے علی کو قرآن کچھ مسئلے پوچھے میں قرآن کچھ جواب دوں گا کوئی زبور کا من اللہ میں علی زبور کچھ جواب دے گا کوئی قرآن کا من اللہ میں علی قرآن کچھ جواب دے گا کوئی انجیل کا من اللہ میں علی انجیل کچھ جواب دے گا سرکار فرماتے ہیں کوئی قرآن کا من اللہ ہے میں علی قرآن کچھ جواب دے گا مولا فرماتے ہیں ایک بھوگ سے علی دل وچ رکھ کے تسلیم کرن نہ کرن ہر کتاب ور اٹھ کے گواہی دے گا خدا تعالی جو فرما ہے سچ فرما ہے سرکار فرماتے ہیں ایک اور شخصیت جس کو علم نال پیار ہے میرے دوستو سارے بھی علم نال پیار ہونا چاہیے کتنا کم از کم اپنے واجبات کے متعلق جتنے سان مسائل شریعت درپیش آنے نا ایک تسی ان کو نہ پی ایچ ڈی کر رہے جی کمال کر دیتا اس بندے نے واقعی کمال کر دیتا ہے کوئی آسان بات نہیں ٹھیک ہے لیکن میرا دوست اس بندے میں چاہیے کم از کم یہ اپنی نماز ٹھیک کر لے یہ میں علی و بطول چاہتے ہیں اپنا وضو ٹھیک کر لے جو میں علی و بطول چاہتے ہیں کم از کم جڑے مسائل شریعہ ہے نے انہاں کی بھی تسکین نال ہونی چاہیے تیری پی ایچ ڈی دے نجات نہیں تیری نجات مکتب یار محمد ہے یار محمد کا مکتب صحیح معنی چ پڑھے گا اس پہ عمل کرے گا پھر تیری میری نجات ہے میرے دوستا اس واسطے سرکار فرمایا اے علم حاصل کر جڑا تینوں دنیا تے بھی فائدہ دے تے آخرت تے بھی تیرے نجات ہو جائے بہتر ہو جائے تو وقت بڑا بے وفا ہے دل تے کرتا رہے کہ سونے ماحول وچ گلاں کردا رہاں لیکن چلو بار جتنا وقت ہے مولا تھوڑا ڈھونڈایا میرے چاند ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے میرے بھائیو بزرگو آج 4 محرم عرصے دے دن ساڈے گزر رہے بڑے قیمتی آنسو نے عزادار دے جے خلوص نہ کام تیرا ایک خلوص نہ نکلیا ہویا آنسو تیری جنت کی قیمت بن سکتا ہے عقیدت مند تواڈی علومیاں تے حسین علیہ السلام دی معصومہ سلام کرتی اور تواڈے حق وچ بطول عزت دعا کیتی اب 4 محرم میں غریب لفظ پہلا مصیب داخل لگا غریب ایک نہیں غریب 2 نے غریب وہ ہوندے جنوں پہ وطن موت آ ایک کربلا دا غریب دوسرا وہ غریب ہے جڑا کربلا دا پہلا شہید جدا نام مسلم ہے بسم اللہ کرم سرکار علی مرتضی آئے نے دیکھے نے تے پاک رسول دے کول جناب عقیل بیٹھے مولا پیار کر رہے ہیں
بڑی شفقت فرما رہے ہیں. سرکار علی کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ بڑی محبت فرما رہے ہو عقیل بھائی جناب. رسالت دیا اکھاں وس گئیاں آنسواں دے نال ریش مبارک کو سو گئی. فرماتے ہیں علی حب لہو حبین مینو عقیل نال ایک نہیں دو محبت. مولا کیڑیاں دو محبت سرکار فرماتے ہیں اس واسطے کہ داستان کربلا دے وچ سب تو پہلا حصہ بھی اولاد عقیل کا ہوئے گا. جڑے ادب سننے دے آدیوں میں ادب دے پڑھ رہا ہے. میں کدے میں لفظ کوشش نہیں کی تھی کہ علماء تو سنا میں جناب سے بات کرنا چاہنا. فرمایا عقیل کے نال میں دو محبتاں نے. ایک تے چاچے ابو طالب دا بیٹا. دوسری بات کہ داستان کربلا پہلا حصہ بھی اولاد عقیل کا ہے کہ کربلا دی ڈل دی دیگر آخری حصہ بھی اولاد عقیل کا ہے. پہلا حصہ پہلا اے جناب مسلم بن عقیل سفیر حسین وضاحت نال پڑھا تے کم از کم ایک گھنٹہ چاہیے ہے. لیکن شارتاً کیونکہ مقصد عبادت آج ہے مصائب کے دن نے گریے لڑاتا ہے. میرا دل چاہ رہا ہے یہ جی سارا مجموعہ اکٹھا کرنا اس گھنٹے کے مضمون 2-4 منٹوں کے جناب یہ سارا مواد بچاواں. بس نہیں جاتا غریب آخر دو غریب نے 18,000 نائب علماء لکھ دینے 80,000 تک جوان بزرگوں ملتا ہے جو جناب مسلم کے ہاتھ سے گوش میں بیٹھے ہیں. لیکن ان جاتا غربت کا پہلا لفظ کہ دن آئی امیر آئی مغرب دی نماز مکی نہیں تو سفیر حسین غریب ہو گئے. جزاک اللہ ایڈا غریب ہو کے پیچھے مڑ کے دیکھے میرا 400 بندہ نماز پڑھتا پیا عشاء دی نماز سے جب موقعی پیچھے دیکھے تو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا. کتنے جاوے غربت کے عالم وچ نکلے باہر رات کا وقت دیوار کے سہارے نال لیندے ہوئے وقت گزرتا گیا رات گزرتی گئی. ایک مومنہ کے دروازے آ کے بیٹھ سکتا ہے. مسلم مومنہ کا بچہ کا تو غیر حاضر ہے انتظار چھوڑی کنڈی کھولی ہے دیکھا آج نبی شخص بیٹھا ہے. سرکار اٹھے نے ہاشمی خاندان کا جوان ہے غیرت مند ہے. ان ادب دی نظر چکا کے نا متھے تے ہاتھ رکھ کے السلام علیکم یا امۃ اللہ والذی کنیز میرا سلام ہوے. بی بی پردہ کیتے واجب سلام کا جواب دیتے ہوئے کہ فرمایا اے عبد خدا کی حاجت رکھنا ہے. سید لے کے فرمایا ہے مسافر 2 گھٹ پانی مل سکتا ہے. حوض کوثر کے مالک کنیزہ کو پانی پہ مانگ دیں ایک تو صحیح غربت اس گھر دی اس جگہ پہ آ کے کنیزہ خدا کو 2 گھٹ پانی مل سکتا ہے. بسم اللہ میرے پاک رسول کا فرمان ہے دروازے پہ سائل آئے خالی نہ جائے. گئی نے مشرق سے پانی بھرے ہے لے آ کے دیتا ہے. سرکار نے پی کے اللہ کی حمد پڑھی ہے واپس دے دیتا ہے کہ اللہ یہ ٹوٹ گئی ہے. میرے نے تاک بلایا ہے جناب مسلم ڈیڑھ کا سہارا لے کے دیوار کا اٹھے بیٹھے. ادائی باہر آئی دیکھا اس نے آج جب دے خدا تو منگے پانی جڑے بندے رومن واسطے بیٹھو میں محنت کر رہا ہے تمہارے واسطے تاکہ کوئی آنکھ خالی نہ جائے. میں گناہگار دی دعا دے کیونکہ قبر کا سامان ہے اس سے جگہ تے واپس آئیے دروازہ تھوڑا جا کھلے باج پردہ کیتا ہوئے دیکھے تے اج نبی اٹھے بیٹھے. بیٹا جب خدا تو کیتے سلام میں دیتے جواب تو منگے پانی میں دیتے پانی. تیری مہربانی میں تیری منت کرنی ہے میرا دروازہ چھوڑ میں زہرا دی کنیزہ. واہ بھائی واہ سبحان اللہ. میرا دروازہ چھوڑ میں بقیہ حسین دی کنیزہ میں پڑھتے جا رہا. اچھا یہ نہیں مجھے سرکار اجنبی بات نہیں سنی. اپنا کو راہ ہے تو وہ لے جی کسی کا مہمان ہے وہ گھر جا جی وطن کوئی ہو نہیں تو
گھر میرا دروازہ چھوڑ، میں شریف زادی ہوں، میں مدینے والے سیدہ دی کنیز ہوں۔ اتنی گل کی ہے نا سید یہاں آواز کیا نے ریت کیا نے مائی جدا آیا سا او میرا 18,000 کا میں مہمان سا ہونا لابدہ کوئی نہیں۔ اچھا کوئی اپنا راہ ہے اس سے گھر جا کے مہمان رہتے انہوں نے مہمان کے کسے بلایا سی وطن دور ہے یہ گل کی ہے نا گل فورن دے ذہن چاہ کے 18,000 خوفیہ بحث کی ہے سفیر حسین سارے شہر چاہے یہ ذہن چوالو گل چلی ہے نا فوراً انہوں نے تو دروازہ کھولے کہ آپ کھلوتی ہے آنی شہزادہ میں شریف زادی ہے تیری مہربانی ذرا سر بلند کر یہ میں ٹک ٹک کی بات کرتے ویت کی آتی ہے میں بولتی پہنیا یا آنتا مسلم بن عقیل تو سفیر حسین میں نہیں اس وجہ سے ہاں بھائی میں سفیر حسین رب کائنات کی قسم میں دوڑی ہے یہ کہتی میرا گھر حاضر ہے کنیزہ کے دروازے آتے نہیں نہیں تیرے واسطے وسط لائی کھڑی ہے جزاک اللہ اجر کو میں اللہ اجر کو میں اللہ اب آدھر تیرے واسطے وسط لائی کھڑی ہے گھر حاضر ہے با شریف و ایویں سید اندر کے مولا میں دفتر خان پہ چھائے مولا پانی نہ مولا کھانا تیار کرا ہر شے تیار بسم اللہ میرے وقت میں دربار زادہ جو سرخرو کر ہے معاف کرے میرے دروازے تے تسی بیٹھے رہے ہو مولا کھانا کھا سو سرکار فرما دے نہیں مائی کے دے سکنی ہے میں تو جائے نماز دے میں نماز پڑھنا چاہتا میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا بس اس جگہ تے بسم اللہ کرا پڑھنے روح یا کھا میرا کروڑا سلام اما حسین کی توڑے دراز ہو گئے اس جگہ تے رکھے اس کا کمینہ پتر انہوں نے ابن زیاد نے دربار میں جا کے چگلی کھا دیئے فوجہ چڑھ پہیاں جنہیں فوجہ چڑھیاں نے اگر سورج طلوع نہیں ہویا اس جگہ تو سرکار نے جنگی پیار لانے شروع کی تھے اپنے جسم سے ناظر سفیر حسین مائی اگے بات کے آگئی ہے مولا تسی ہو میرے شریف مہمان تے میں اتوانی شریف میزبان مولا کہتے ہو سکتے میری زندگی ہے کوئی اگے آوے اسلام آگا ہو اس کو اگے میرے کو مسائل کا جملہ کوئی نہیں اگے وان کے نام مسلم آدھر تو کی تھی میں جوان نوازی تیری جنت دی زامن ساڑھی جدہ ہے تیرے کا وعدہ ہو گیا لیکن تیری مہربانی یہ جڑے آرے شریف کوئی نہیں تیری مہربانی تو ہٹ جان تیرے گھر کو باہر جان دے متے تیرے گھر میں آگ لاون ساتھ کے پہلے ہی جلیا ہوا دروازہ نہیں ہوتا ہے جزاک اللہ آج لوگ میں راستے پہلے ہی جلے ہوئے دروازے کا ماتم پہ ڈال گیا سامنے وہ دروازہ نہیں کھلیا تیری مہربانی تو پیچھے ہٹ جا سرکار جو باہر آئے اگر خبردار ہے یہ مومنہ بھی تک کر رہے اے آل محمدی کنیز لگا رہے تمہاری دشمنی ہے میرے نال آؤ میرے نال سرکار نے جنگ کی تھی ختم کر رہے ہیں بس کوئی سجیوں مارتا ہے کوئی کھپیوں مارتا ہے یہ بغیر کا مکانہ بھی چھتہ دے چاڑا ہے ترائے 100 بندے کو فندار و سکر کیتا ہے علی کے رخت جگر میں اس سے جگہ تو جوانو بس جس وقت دینا پورے کے راج چلائے کے نہ دینا کھڑا بنائے سرکار ہوتے لے کے کبینے نے تلوار ماری ہے لب کٹیا گیا ہے اس جگہ تے انہا للہ و انہا للہ راجعون سفیر حسین پڑے آئے ایک کو وری مار کے دشمنانوں آگے پیچھے کر دیا ہویا پیشہ فوج کے حسار توڑتے ہویا دیوار میں ٹیک لا کے آنے کوفیوں کو اللہ سمجھ کے مار دو آج میرے نال اکبر ہو گیا آج میرا عباس ہو گیا جزاک اللہ آج لوگوں میں اللہ آج لوگوں میں اللہ اب آج اگر میرا نام میرا عباس ہو گیا تو انہوں پتہ لگے جو شیر علی نے کی میں لڑ دے بس اسے جگہ تے رسکے پوئے یا تحریر پوائے میرے زیادہ دربار جو وسیطہ نہیں پڑھتا لے جو ایک کمینہ دربار جو کیا ہے چاپ روز ہو دینا اٹھیا ہے انہیں کیا ہوا مسلم ساڑھے امیر تے سلام کر جناب مسلم آدھر لعنت کرنا تیرے امیر تے میرا امیر سوائے حسین حسین تو علاوہ میرا کوئی امیر نہیں میں تیرے امیر تے لعنت کرنا آدھر لے جاؤ دار الوارا کی چاہتے دار الوارا کی چاہتے لائے آئے جلال نے تلوار علم کی دی ہوئی ہے جناب مسلم نے آنکھا چوڑا سوا آگے جلال کے بعد کیا نے مسلم موت کو گھبرا گئے تو تاریخ رکھتے جگر ہیں جناب مسلم کی آواز آئی ہو کمینہ میں نو موت اپنی دا فکر نہیں تیرے سکن تو دل بے چینے کئی گالوں پیا کوفے شہر دے پاسے اندر زہرہ دے دلدار چاہیے اندر کو دا کیوں کوئی ہو گیا جیرا باندیا کے اے بال پتن
Amen.